بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، تو یہ ہے آپ کے مسائل کا پارٹ 2۔ آج بھی میرے پاس بہت زیادہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال کسی نے کیا ہے، اللہ راضی ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے سوال کیا اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وہ کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے خوش ہوتا ہے ان سے راضی ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں پھر ان سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ان سے خوش ہے۔ اب اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کون ہیں، یا وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اس بات پر بھی ایمان لانا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی جب انسان اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ ہر چیز زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر میری زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے خوف ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، آخرت پر ایمان لے آتا ہے اور تقدیر پر ایمان لے آتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے نفع اور نقصان سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں مجھے کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا نفع ہو رہا ہے، بلکہ اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں تقوی سے زندگی گزارتا ہے۔ یعنی ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اپنے نفع اور نقصان کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ خوشی اور غم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ثابت نہیں کرتا۔ اگر آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، نیک کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، کہ وہ آپ کو ہدایت کی طرف لا رہا ہے، وہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف لا رہا ہے، اور وہ آپ کو اپنی طرف لے کر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ آسان لفظوں میں ایسا سمجھ لیں کہ اگر آپ دنیا کی مال کی محبت سے، دنیا کی محبت سے دور ہیں، یعنی آپ کے دل میں گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے اور آپ نیکی کی طرف جاتے ہیں، یا آپ نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، دین کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں اور آپ سے راضی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ تکلیف پریشانیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ دکھ، تکلیف، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ثابت نہیں ہوتی، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ کسی کی زندگی میں پریشانیاں اور تکلیفیں اور خوشیاں آتی رہتی ہیں، اس چیز سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، اگر ہمیں نماز پڑھنے کی یا نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے، فوراً سے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ کے دل میں اللہ کے لیے خوف آتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، مجھے اس کی سزا ملے گی، یا میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں خوف نہیں آتا، آپ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دور ہوتے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے اور وہ آپ کو اپنی طرف بلانا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، بہت سے لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غلط ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں۔ بالکل ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھیں۔ اگر آپ بہت زیادہ ایجڈ نہیں ہے، یعنی آپ بہت زیادہ بزرگ نہیں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور پڑھیں، بلکہ بزرگ بھی اگر یاد کر سکتے ہیں، تجوید سے پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں، عربی زبان ایسی زبان ہے، اگر اس میں کسی لفظ کو موٹا یا پتلا کر کر پڑھا جائے، یا کسی کی آواز غلط نکالی جائے، تو اس کی وجہ سے پورا جملہ ہی غلط ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو میننگ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ، ہم غلط الفاظ پڑھ کر یا غلط الفاظ ادا کر کر قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو بہتر ہو، اگر آپ سیکھ سکتی ہیں، آپ کی ایج ہے کہ آپ سیکھ سکتی ہیں، تو بہتر ہو کہ آپ کسی مدرسے سے کانٹیکٹ کریں یا کہیں پر بھی ایڈمیشن لے کر تجوید کورس ضرور کریں۔ دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس طرح کے کورسز جو ہے اویلیبل ہیں، اور بلکہ میں نے خود جو ہے قرآن تجوید کلاسز کورس جو ہے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، جس میں ترجمے کے ساتھ آپ کو قرآن پاک کی تجوید اور ترجمہ دونوں جو ہے میں سمجھاتی ہوں اور پڑھاتی ہوں۔ آپ وہ جوائن کر سکتی ہیں۔ آپ میرے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں پر جو ہے قرآن کلاسز موجود ہے،
جس میں نے شروع سے جو ہے تمام کلاسز دی ہوئی ہے. آپ فرسٹ کلاس سے کلاس اٹینڈ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے, اور آپ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن پاک کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے کام دے رہے ہیں اور ہمیں کیا کیا حکم دیے جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو یہ سب چیزیں تبھی ہمیں سمجھ آئیں گی جب ہم قرآن پاک کو ترجمے اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. بہت ضروری ہے, آپ کی ابھی عمر ہے, آپ سیکھ لیں, کیونکہ اس کا ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ بس آپ قرآن پاک پڑھ لیں اور چھوڑ دیں. صرف اتنا سا نہیں ہے, آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ تجوید بھی سیکھیں اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں. اب جلدی سے جا کر وہ کلاسز اٹینڈ کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے. آئیکن میں آپ کو لنک مل جائے گا, آپ پلے لسٹ پر جا کر وہ سیو کر لیں اور روزانہ آپ کلاسز ضرور لیں. My question is that can female handshake with a stranger? دی آنسر از نو, بالکل بھی نہیں. انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے, کیا ایک عورت نامحرم سے ہاتھ ملا سکتی ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور مردوں سے ہاتھ ملانا بالکل بھی جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مردوں سے کسی نامحرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سر پر ایک کیل ٹھکوا دو. یہ بات کتنی زیادہ سخت ہے, اور ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مردوں سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتوں کو نہ چھوئیں, تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ عورتوں کے لیے بھی غیر محرم مرد کو چھونا ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ بہت زیادہ غلط ہے, ناجائز ہے. آپ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اچھی نیت سے ہاتھ ملا رہے ہیں یا ایز اے فرینڈ ہاتھ ملا رہے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ استاد سے ہاتھ ملانا گریٹ کرتے وقت, گریجویشن کے وقت یا رزلٹ سرمنی میں, ایگزامینیشن ہال وغیرہ میں جب آپ رزلٹ لے رہے ہوں تو آپ ان سے ہاتھ ملائیں تو بھی جائز نہیں ہے. کل تو میل ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اسکول کالجز میں لڑکیوں کے ساتھ, تو آپ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں, گریٹ کرتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ, تو یہ سب بھی ٹھیک نہیں. آپ ٹیچر کو رسپیکٹ کرنے کے لیے ان سے گریٹ کرتے ہیں, ان سے ہاتھ ملاتے ہیں. ایوارڈ سرمنی میں ایوارڈ لینے کے لیے آپ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں, تو یہ سب ناجائز ہے. اب آپ کہیں گی کہ ہماری نیت اچھی تھی, ہم نے اس نیت سے نہیں ملایا. استاد ہے, وہ والدین کی جگہ ہوتے ہیں, لیکن بات چھونے کی آتی ہے. بات چھونے کی آتی ہے کہ کسی بھی طرح آپ نے نامحرم کو نہیں چھونا ہے. دیکھیں, آپ نیت کی بات کرتے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں, اور بیعت لیتے وقت تو ہاتھ ملانا پڑتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی عورت سے بیعت لیتے وقت ہاتھ نہیں ملایا. حالانکہ مردوں سے آپ بیعت لے لیتے تھے, یعنی ان سے ہاتھ ملا لیتے تھے, لیکن عورتوں سے اونچی آواز میں کہہ دیتے تھے یا وہ اونچی آواز میں جواب دے دیا کرتی تھی. لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی نامحرم عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. کا مطلب کیا ہوا, یہاں پر نیت کی بات نہیں آتی ہے, بات چھونے کی آتی ہے. آپ کہیں پر بھی کسی بھی قسم کی جاب کر رہی ہیں, اسکول, یونیورسٹی, جہاں پر بھی ہیں, آپ اپنے سر سے یا اپنے باس سے ایکسکیوز کر لیں. دین کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ چھوٹی موٹی دنیاوی چیزوں کے لیے آپ اپنے دین سے نہ ہٹ جائیں. ان کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں, دنیا کو کمپرومائز کریں. دین آپ کی دنیا کے حساب سے ایڈجسٹ نہیں ہوگا, آپ اپنی دنیا کو دین کے حساب سے ایڈجسٹ کریں. تو آپ کے سوال کا یہی جواب ہے کہ آپ اچھی نیت سے کریں یا بری نیت سے کریں, یعنی بالکل بھی یہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی نامحرم سے ہاتھ ملائیں. یہ بالکل منع ہے, ناجائز. اگلا سوال کسی نے کیا ہے, میں 2 ڈیسیجن کے بیچ کنفیوز ہوں, سمجھ نہیں آ رہا کس ڈائریکشن میں آگے بڑھوں, محبت یا پیرنٹس. سب سے پہلی بات, نہ محبت نہ پیرنٹس, صرف دین. مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں پر کس مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ محبت اور پیرنٹس کو دین کے حساب سے دیکھیں کہ دین میں دونوں میں سے کون صحیح جا رہا ہے. اگر آپ کی محبت حلال ہے, وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کے والدین سے بات کریں اور پھر آپ ان سے نکاح کر لیں. اگر آپ کی محبت حلال نہیں ہے, وہ نکاح کے خواہش مند نہیں ہے, وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہ حرام ہے. پیرنٹس کی تو وہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے. یعنی اگر آج آپ ان کی بات مانتے ہیں تو نہ صرف دنیا میں فائدہ ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اگر انہوں نے آپ کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے, کسی چیز کو ناپسند کیا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. محبت کو اپنے والدین کے لیے قربان کر لینا بہت بڑی بات ہے. سوچیں, اگر آج آپ اپنی محبت کو اپنے والدین کے لیے قربان کر دیں گی تو آخرت میں آپ کو اس کا کتنا زیادہ اجر ملے گا. دیکھیے, آپ کی عمر ابھی چھوٹی ہے. اس عمر میں, اس ایج میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم جذباتی فیصلے کرتے ہیں, ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی, ہمیں تجربہ نہیں ہوتا, ہم لوگوں کو نہیں جان سکتے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا بندہ کیسا ہے. لیکن ہمارے ماں باپ ہر چیز جانتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے, کیونکہ
کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فیس کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں دنیا کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی دنیا بہت زیادہ خراب ہے، آپ نہیں جانتے وہ آپ کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا سوچ نہیں رکھتے، وہ آپ کے ساتھ کیا غلط کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے. یہ سب باتیں آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ کے والدین زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو بہتر ہو کہ آپ اپنے والدین کے فیصلے کا انتظار کریں. آپ اپنی محبت والدین پر قربان کر دیں، والدین کے فیصلے کا انتظار کریں، والدین کو چنیں، محبت کو نہیں. میں ریسنٹلی دین پر آئی ہوں، سب صحیح چل رہا تھا لیکن اب وسوسے بہت آ رہے ہیں. دیکھیے، اگر آپ کو برے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، یا دین کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے، یا آپ کے دماغ میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں جو کہ اسلام کے متعلق نہیں ہونے چاہیے، اللہ کے متعلق نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح کے خیالات آتے تھے، لیکن اس طرح کے خیالات کا دماغ میں آنا ٹھیک ہے، آپ اس کو زبان تک نہ لائیں. اپنی زبان پر اس طرح کے سوالات یا اس طرح کی باتیں نہ لائیں. آپ کے ذہن میں اس طرح کے خیال آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، یا آپ نیک بندے ہیں. کیونکہ شیطان ہمیشہ ان بندوں کو ہی دین سے دور کرتا ہے، یا ان بندوں کے دماغ میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا نیکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا جو نیک ہوتے ہیں. ان کو ہی شیطان پریشان کرتا ہے، ان کو ہی وسوسے دلاتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ ان وسوسوں کو اپنی زبان پر نہ لائیں، یہ الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں. اگر خیالات آتے ہیں تو آپ سورۃ الناس پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں، یا چارکل پڑھیں، اس طرح کی چیزیں پڑھیں. آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی. ان سوالوں کے جواب میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیے ہیں. آپ لوگ مجھے کمنٹس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ میسیجز کر رہے ہیں کہ میرے سوال کا جواب نہیں آیا. میں آپ سب کے سوال پڑھ چکی ہوں، اور میں ایک ایک کر کے سارے سوالوں کا جواب دوں گی. آپ کے سارے سوال ایڈ ہوں گے، لیکن نہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے پاتی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دوں گی. اگر آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے کوئی سوالات ہیں، آپ کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں کوئی سوال ہے اسلام کے بارے میں، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ میں جو ہے اسٹوری وغیرہ لگاتی ہوں، جہاں پر میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتی ہوں، تو آپ وہاں پر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کمنٹس میں بھی آپ سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور سوالات کے ساتھ. السلام علیکم.